میں نے یہ فکرہ کہا تھا اور بڑا کلیئر انداز میں کہا تھا اور تھمبنیل میں اس کی سرخی بھی تھی کہ ارشد شریف کا قتل پی ٹی آئی نے کرایا. اور کل آپ نے فیصل وابڈہ کی پریس کانفرنس سن لی, اس میں کئی بہت سارے اہم نکات ہیں اور اس پریس کانفرنس کی اہمیت یہ ہے کہ فیصل وابڈہ کن طاقتوں کی نمائندگی کرتا ہے آپ جانتے ہیں, اور یہ وہی شخص ہے جو کہا کرتا تھا کہ اللہ میاں کے بعد عمران خان سب سے بڑا ہے, اور اس نے جو ہولناک انکشافات کیے ہیں وہ اپنی کہانی خود بیان کر رہے ہیں اور بالکل ایک ایکسپلیٹ تصویر جو ہے بالکل سامنے آ گئی ہے کہ کیا ہوا. جس کو کہہ کہہ کے تھک گیا ہوں, میں مر گیا ہوں, آستینوں کے سانپوں کے بارے میں بتا چکا ہوں, اپنے چیئرمین ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سازش رچائی جا رہی ہے اس سازش کے تانے بانے اور سازش کی جو بینیفٹس ہیں وہ اور مقاصد کچھ اور ہیں, سب کو الٹی پٹتی پہ چڑھا دیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب جو مارچ پرامن کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور رائٹ ہے, لیکن میں بہت کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون, موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں, اور وہ جنازے دیے جائیں گے. اور میں اپنے معصوم پاکستانیوں کو کسی کچھ چند لوگوں کی سازش کے تحت نہیں مرنے دوں گا, اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا اور خون کا کھیل اس ملک میں بند ہو. ارشد شریف اپنے مقصد, اپنے بیانیے, اپنی سوچ پہ بالکل ایمانداری سے کھڑا تھا, نہ اس کو. فیصل وابڈہ کی پریس کانفرنس پر آنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ عمران خان کے منہ سے جب یہ فکرہ نکلا کہ مجھے پتا ہے کہ ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اور میں نے ہی اسے مجبور کیا تھا کہ پاکستان سے چلے جاؤ, تو اسی وقت میں نے یہ کہا کہ یہ فکرہ عمران خان نے خود نہیں کہا, یہ قدرت نے, یہ اس کی قسمت نے یا اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے نظام نے اس کے منہ سے فکرہ نکلوایا ہے, کیونکہ یہ فکرہ کہہ کر وہ پھنس گیا ہے. ناظرین, ساری کہانی ان کی جھوٹی تھی جو پی ٹی آئی والوں نے پہلے دن چلائی کہ پولیس مقابلے میں یہ مارا گیا, حالانکہ اسی وقت یہ چیزیں سامنے آ گئی تھی اگلے دن کہ وہاں کچھ اور ہی ہوا تھا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا وہاں کئی مافیاز, پاکستان بیسڈ مافیاز وہاں کام کر رہے ہیں, اور فیصل وابڈہ صاحب نے ان کی طرف اشارہ کیا, ان میں ڈرگ مافیا بھی ہے, سمگلر ڈرگ کے, سونے کے سمگلر اور ہتھیاروں کے سمگلر, اور پھر وہاں ریل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے 4-5 قسم کے کاروبار, یہ ایک جتھا ہے جو مل کر چلا رہا ہے. اور اس کے تمام لوگوں کا تعلق کسی نہ کسی طریقے واسطے براہ راست ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پی ٹی آئی سے ہے. اور ان لوگوں نے ارشد شریف کو کیوں قتل کرایا, اب یہ سازش جو ہے وہ جو کھل رہی ہے. ارشد شریف نے پاکستان کی فوج سے رابطہ کیا تھا, فوج نے کہا تھا ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, تم پاکستان واپس آ جاؤ. اور ظاہر جب فوج کسی کو کہتی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. لگتا یہ ہے, اندازہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ بڑی گالا میں جو اسکیم بنی تھی پنکی پیرنی کی اور عمران خان کی ہدایت پر, جو ایک ساری گیم جس کی پوری تفصیل, پورا بلو پرنٹ بنا تھا کہ فوج کے اندر کس طرح بغاوت کرنی ہے, کس طرح ریٹائرڈ فوجیوں کو نکال کر لانا ہے, اور کس طرح وہ گلگت والے 1,500 دہشت گرد ریٹائرڈ فوجیوں کے ساتھ ملا کر اسلام آباد میں پہنچائے جانے ہیں. یہ ساری سازش کا جو انکشاف یا اس کے کچھ حصوں کا انکشاف ارشد شریف کر سکتا تھا اگر وہ پاکستان آنے میں کامیاب ہو جاتا اور وہ کسی اور کی پناہ میں چلا جاتا, تو یہ ایک سازش کے تعارف اور جو تھے یہ کھل جانے تھے. ویسے بڑی حد تک شہباز گل کی ڈیپ بریفنگ جو ہوئی ہے جیل میں 2 دن, کئی نکات فوج کے علم میں, اداروں کے علم میں اور حکومت کے علم میں بھی آ گئے. اور یہاں ضمنی طور پر میں ایک بات کر دوں, پھر آپ بات آگے بڑھاتا ہوں. اسلام آباد میں وہ جو گلگتی دستہ ہے 1,500 دہشت گردوں کا ٹرینڈ, اور جن کے پاس جدید اسلحہ بھی ہے اور ہر قسم کے ہتھیار چلانے کی اور کمانڈو ایکشن کرنے کی صلاحیت بھی ہے, ان کی ایک تعداد اسلام آباد داخل ہو چکی ہے. یہ وزارت داخلہ کے ذرائع کو اس بات کا علم ہو گیا ہے. وہ لوگ مختلف شکلوں میں, اور یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے کہ ارشد شریف کا جنازہ ابھی تک نہیں پڑا گیا. کوئی بڑی گیم ہے عمران خان کے دل میں, اور یہ جو عمران خان نے اچانک لانگ مارچ کا اعلان کیا تو کچھ لوگوں نے اسے سورج گرہن سے ملایا, حالانکہ سورج گرہن کا اس لیے تعلق نہیں ہے. اس نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں یہ ہفتے کو تاریخ دوں گا, یعنی سورج گرہن کے خاتمے کے بعد ہی اس نے تاریخ دے رہی تھی. اور یہ جو اب لانگ مارچ کا نکال دیا یہ بھی اس نے سورج گرہن کے بعد ہی, اس کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے. بعض لوگ جادو ٹونے کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کوئی روحانی خاتون نے تاریخ تبدیل کروائی ہے, تو یہ ہو سکتا ہے, بالکل اس کا امکان ہے کہ پنکی جادوگرنی نے کہا ہو کہ فلاں تاریخ جو ہے وہ منحوس ہے اور یہ تاریخ جو ہے یہ ساد ہے, اور اس لیے تم اس تاریخ کو لانگ مارچ کرو. اس بات کا امکان ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تک اس حوالے سے خبر کوئی نہیں آئی. بظاہر جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کے قتل نے اسے ایک موقع دے دیا کہ میں پہلے سے لانگ مارچ کر دوں. اس کا خیال تھا کہ ارشد شریف کے قتل پر جو ایک ہمدردی کی لہر پھوٹی ہے تو لانگ مارچ کے شرکاء کی تعداد کچھ اتنی ہو جائے گی کہ اس کی آڑ میں وہ خون خرابے کا منصوبہ بنا سکے. تعداد زیادہ نہیں ہوگی لانگ مارچ میں, کسی بھی صورت تعداد زیادہ نہیں ہوگی, لیکن اگر 8-10 ہزار آدمی بھی مل جاتے ہیں اور ان میں 1,500-2,000 دہشت گرد یا 1,200 یا 1,500 اسلام آباد پہلے پہنچ جاتے ہیں
تو پھر یہ 10-15 ہزار آدمی مل کر نہیں، وہ یعنی ان کی آڑ میں وہ دہشت گرد ایک بدترین قسم کی خون ریزی کا پلان ان کو دے دیا گیا ہے، اور اسی پلان کی طرف فیصل وابڈا صاحب نے اشارہ کیا ہے، اگرچہ انہوں نے اس پلان کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ کہا، ان کے الفاظ ہے فیصل وابڈا کے، کہ لانگ مارچ کے بیانیے کی آڑ میں پاکستان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ لوگ 3 نام لے رہے ہیں، ایک ٹی وی نیٹ ورک جس کا مالک ایک بدترین کرمنل ہے اور بڑے اچھا دراز سے سونا سمگل کر رہا ہے، اور اس نے بڑے بڑے لوگوں کو رشوتیں دے کر اپنے خلاف کارروائی سے باز رکھا ہے، اور اس کی ملک سے وفاداری شروع دن سے ہی مشکوک ہے۔ جب یہ چینل دبئی میں کام کرتا تھا، پاکستان میں صرف اس کی نشریات دیکھی جاتی تھی، تب سے یہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، یہ پورا گھرانہ، اور پھر وہ پاکستان منتقل ہو گیا۔ دوسرا نام، بلکہ پہلا نام جو میں لوں گا وہ ہے عمران خان کا، کیونکہ عمران خان ہی کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا۔ ایک سازش کا پردہ چاک ہونے کے ڈر سے ارشد شریف کو قتل کیا گیا۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا، یہ لکھا گیا ہے، ایک سینئر صحافی یہ بات کہی ہے بی بی سی کو، جو ارشد شریف کا قریبی ساتھی رہا، اس کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کو اس بات کا دکھ تھا کہ اسے استعمال کیا گیا۔ تو یہ بھی ماجرا ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو ضمنی بات ہے۔ اصل بات جو لگتی ہے وہ یہی ہے کہ ارشد شریف اگر پاکستان میں آ کر کچھ طاقتوں کی پناہ میں چلے جاتے تو وہ خدا جانے کیا کچھ بیان کر سکتے تھے، کیونکہ یہ عمران خان کی سازشوں کا ہیڈ کوارٹر تو بے شک بڑی گالا ہے، لیکن یہ ٹی وی چینل ایک سازشی ذیلی دفتر کہہ لیں، سازشوں کا کیمپ آفس کہہ لیں، وہاں ہوتی تھی، اور اس ادارے کے 3-4 ذمہ دار جو تھے ان کو بہت ساری باتوں کا پتہ تھا، اور ارشد شریف ان میں سب سے زیادہ باخبر تھا، اور وہ ان کو عمران خان کو یہی خطرہ تھا۔ اور دوسری پھر یہ کہ اس نے، ویسے ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو اس نے لانگ مارچ کا اتنی جلدی میں اعلان کیا ہے، اس کو ایک چھٹی حصے نے یا مخبروں نے بتا دیا ہے کہ تمہاری گرفتاری ہونے والی ہے، تو جب یہ لانگ مارچ لے کر نکلے گا، اس میں 2000 آدمی ہوں یا 10,000 آدمی ہوں، تو ظاہر ہے کہ ایک لانگ مارچ کے اندر سے کسی کو گرفتار کرنا ایک خطرے کا باعث ہوتا ہے، فساد ہو سکتا ہے، اور پھر یہ 6-7 دن تک لانگ مارچ کرے گا، اور 6-7 دن کے بعد ایک پنڈی پہنچے گا۔ گویا کہ یہ 6-7 دن یہ نکل گئے، اور پنڈی پہنچ کر یہ اسلام آباد میں تو انٹر نہیں ہوگا۔ اس کا جو تازہ پلان سامنے آیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے کنارے پر بیٹھے گا، اور اس کو اسلام آباد آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یہ اس کو بتا دیا گیا ہے۔ تو چنانچہ وہ جو گلگتی گروپ ہے وہ تو اسلام آباد میں داخل ہو گیا ہے پہلے سے ہی، وہ اب ان کا جو پلان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ لانگ مارچ کے شرکاء تو اسلام آباد سے باہر اسلام آباد کی حدود کے کنارے پر بیٹھے ہوں گے، تو یہ اندر سے لوگ نکلیں گے، یہ اس طرح کی فضا بنا کر کہ اسلام آباد کے شہری بھی سڑکوں پر نکل آئے، اور یہ پھر وہ فسادات کریں گے۔ لیکن ناظرین، ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ گلگتی گروپ کا اور عمران خان کا یہ پلان بھی حکومت کے اور اداروں کے ہتھے چڑھ چکا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جو 1500 آدمی ہیں ان میں سے سارے کے سارے اسلام آباد نہیں پہنچے، ان کا ایک حصہ اسلام آباد پہنچ گیا ہے، ایک حصہ آج شام تک پہنچے گا۔ تو تعداد کتنی ہے؟ وہ سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، سینکڑوں میں، 500 یا 600 اتنے لوگ پہنچ گئے ہیں، اور ان پر یہ دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا کہ ان 600 یا 500 میں سے ہر ایک پر اداروں کی نظر ہے یا حکومت کی نظر ہے یا انٹیلیجنس کی نظر ہے، لیکن یہ خبر ضرور آئی ہے جو مجھے ملی ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں پر نظر ہے، تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو پکڑ کر اسلام آباد سے نکالا بھی جا سکتا ہے، اور ان کو تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے فردن۔ ظاہر ہے یہ تعداد تو ہزاروں میں نہیں ہے، سینکڑوں میں، 200-300 کی نظر میں آ گئے، تو یہ پلان جو ہے اس کی کامیابی کا کوئی زیادہ چانس نہیں ہے۔ فیصل وابڈا صاحب نے یہ کہا کہ یہ لانگ مارچ کی آڑ میں پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو وہ سازش یہی ہے جس کا ذکر پھر آگے چل کر فیصل وابڈا نے یہ کہہ کر کیا کہ مجھے اس لانگ مارچ میں جنازے ہی جنازے، لاشیں ہی لاشیں اور خون ہی خون نظر آ رہا ہے، اور اللہ نہ کرے اس کی یہ بات سچ ہو، لیکن عمران خان کا پلان یہی ہے۔ اور پلان کیا ہے؟ ظاہر ہے اگر لانگ مارچ میں خون ریزی ہوتی ہے تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ پورے پاکستان میں فسادات ہو جائیں گے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں یہ پارٹی فساد کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لیکن جب ایک جلوس میں فرض کیجئے، ہم تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی بھی نہ مرے، ایک آدمی بھی زخمی تک نہ ہو، لیکن فرض کیجئے کچھ لوگ مر جاتے ہیں جن کی تعداد 15-20 سے زیادہ ہو، 50-100 کے قریب، جس طرح کے ان کا پلان ہے، تو عمران خان کا خیال ہے کہ پھر مارشل لا لگ جائے گا اور میری جان بہت ساری چیزوں سے چھوٹ جائے گی، میرے اپنے بیانیے جو مجھے چمٹ گئے ہیں عوام میں، وہ اب قبولیت حاصل نہیں کر رہے وہ بیانیے، تو وہ ان بیانیے سے بھی، وہ جو بیانیے ایک یعنی لاش کی صورت میں میرے ساتھ چمٹ گئے ہیں، ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، پھر جو ہوگا سو ہوگا، مجھے اور میں ملک سے فرار ہو کر پاکستان سے باہر رہ کر پاکستان کی آزادی کی جنگ کا اعلان کروں گا، جس طرح ایران کی مریم رجاوی امریکہ میں بیٹھ کر ایران میں آزادی کی تحریک چلا رہی ہیں، لیکن مریم رجاوی اور عمران خان میں بہت فرق ہے۔ مریم رجاوی انقلابی عورت ہے، جبکہ عمران خان فسادی شخص ہے، اور فسادی کا فساد محدود رہتا ہے، انقلابی کا انقلاب جو ہے وہ اپنے پر پرزے پھیلا دیتا ہے۔ تو عمران خان کی یہ پلان جو تھا یہ فیصل وابڈا نے پریس کانفرنس کر کے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اب لانگ مارچ میں
शुरा तो खैर पहले भी कम ही होने थे, लेकिन अब इमरान खान को चलिए ये कहने का मौका मिल जाएगा कि दरअसल लोग तो बहुत आने थे, लेकिन फैसल वावडा ने डरा दिया और लोग नहीं आए। लोगों ने वैसे भी नहीं आना था, लेकिन फैसल वावडा ने ये मार्च में लोगों को शिरकत से रोकने के लिए, उन्हें डराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उसने इमरान खान का प्लान बेनकाब किया। उसने ये भी कहा है, जो बात फौज ने कही, ISPR ने कही सवाल के अंदाज में। अब फौज का ISPR का सवाल था मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का, ये सवाल ये है कि ये देखा जाए कि इस कत्ल से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ। तो फैसल वडोडा ने यही बात अपने इस हिसाब में कही, अपने अंदाज में यूं कही कि अपने अरशद शरीफ के कातिल वही हैं जिनको इस कत्ल से सबसे ज्यादा फायदा हुआ। फायदा पहले दिन हुआ, अब ये फायदा नहीं है, अब ये एक फांसी का फंदा है जो इमरान खान के गर्दन में फिट होने वाला है, यानी फायदा बदल गया। लेकिन फैसल वावडा की बात जो है वो अपनी जगह दुरुस्त है कि कातिल वही हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ।